فالج کیا ہے؟ ناظرین، فالج کے معنی نصف کرنے کے ہیں۔ اس مرض کا نام فالج اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جسم کو دو نصف حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس مرض میں نصف بدن تندرست جبکہ نصف بدن بیمار ہوتا ہے۔ ناظرین، انسانی دماغ مغز باریک ریشوں کا مجموعہ ہے جس میں اعصاب کے کل 32 جوڑے ہیں، جن میں کچھ حسی اور کچھ حرکی اعصاب ہیں۔ یہ اعصاب جسم میں اپنے مبدا کے مقام پر مختلف عضلات سے جڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، جب کبھی اعصاب کی اپنی ساخت میں سوزش ہو جانے سے خون کی گزرگاہ مشکل ہو جاتی ہے اور متعلقہ اعصاب سکڑ کر اپنے سے متعلقہ عضو کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ناظرین، نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق دائیں طرف کا فالج خشکی سردی سے جبکہ بائیں طرف کا فالج گرمی خشکی سے ہوتا ہے، جبکہ نچلے دڑ کا فالج بھی عام ہے جسے فالج اسفل کہتے ہیں، جس میں دونوں طرف کی ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں فالج کی ان تینوں اقسام کی تفصیل اور ان کا علاج الگ الگ بیان کریں گے۔ عضلاتی فالج۔ ناظرین، جسم میں خشکی بڑھنے سے عضلاتی الیافوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس سے خون کی توجہ اس سوزش زدہ مقام کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس فعل کی وجہ سے خون کی گزرگاہیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا جن اعصاب کو خون کے ذریعے ان کی ضرورت کے مطابق تغذیہ نہیں ملتا، غذا نہیں ملتی، وہ اعصاب اپنے فعل کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اور جس اعصاب کے ذمے جو حس و حرکت، پیغامات و احساسات ہوتے ہیں وہ منقطع ہو کر اس عضو میں فالج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عضلاتی فالج عموماً دائیں طرف ہوتا ہے، لیکن جہاں سے اعصاب کے جوڑے ایک دوسرے کو تقاطع کرتے ہوئے جسم میں پھیلتے ہیں، اگر اس جگہ رکاوٹ واقع ہو جائے تو جسم کے دونوں طرف بھی فالج ہو جاتا ہے، لیکن اس فالج میں اکثر اوقات سر کی حس و حرکت قائم رہتی ہے۔ ناظرین، عضلاتی فالج کی دوسری قسم خود پیدا کردہ ہے۔ مثلاً مریض کو شوگر تھی اور وہ ایلوپیتھی دوائیاں کھانے لگا، جس سے اس کا مزاج خشک گرم ہو گیا اور ان دوائیوں کے ساتھ بد پرہیزی کی، جیسے نہ تو چاول چھوڑے نہ گوشت، میٹھی غذائیں بھی کھاتا رہا اور خود ہی ایک گولی کی جگہ 2 گولیاں کر دیں کہ آج بد پرہیزی ہوئی ہے اس لیے میں 2 گولیاں کھا لیتا ہوں۔ ناظرین، ایسی بد پرہیزی کی وجہ سے خون میں غلظت بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب کبھی چاول یا اسی قسم کی سرد خشک چیزیں کثرت سے کھا بیٹھے تو دماغ کی رگوں میں دبا ہوا صفرا رک کر اعصابی بافتوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، جس سے ان اعصابی بافتوں میں خون کی کم مقدار پہنچتی ہے، جس سے فالج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عضلاتی فالج کی علامات کی اگر بات کریں تو عضلاتی فالج کی پہلی قسم میں نبض ابھری ہوئی اور 4 انگلیوں پر کراس کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، جس طرف لیٹے وہی سائیڈ سن ہو جاتی ہے۔ پیشاب سرخ زردی مائل کم مقدار میں آتا ہے، لیکن دھار جو ہے پیشاب کی وہ موٹی ہوتی ہے۔ خاموشی یا ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس قسم میں قبض لازماً ہوتی ہے۔ ناظرین، عضلاتی فالج کی دوسری قسم میں ٹرائی گلیسرائڈ کی وجہ سے نبض میں سختی ہوتی ہے۔ نبض کی فی منٹ رفتار 40 سے 50 تک ہو جاتی ہے۔ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، کمر درد، ٹانگیں درد، سستی، کاہلی اور طبیعت میں چڑچڑاپن بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، عضلاتی فالج کی دونوں قسموں کا علاج ایک ہی دوا سے ہوگا، غذائیں بھی ایک ہی قسم کی دی جائیں گی۔ سب سے پہلے 1 گلاس دودھ پانی کو شہد سے میٹھا کر کے پلانا شروع کریں۔ 3 دن کے بعد دودھ میں گلقند ابال کر 1 چمچ روغن زیتون یا روغن بادام 1 گلاس میں ملا کر پلائیں۔ اس کے ساتھ حرام مغز کے شروع سے لے کر آخر تک روغن کست کی مالش روزانہ کریں۔ مریض کو قبض نہ ہونے دیں۔ دودھ اور پانی میں شہد ملا کر لگاتار مریض کو پلاتے رہیں۔ ناظرین، دائیں طرف کے عضلاتی فالج میں جگر کا فعل متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جگر کے فعل کو بحال کرنے کے لیے مجون دبیدل ورد کا استعمال بھی کروائیں۔
شوگر کے مریض کو شہد کے بجائے ادرک، پودینہ، اجوائن کا قہوہ روزانہ پلائیں۔ عضلاتی فالج میں حب ازرا کی گولیاں 2 صبح اور 2 شام کو دودھ کے ساتھ لگاتار کھلاتے رہیں۔ عضلاتی فالج کے مریض کو غذاؤں میں جنگلی کبوتر، پرندوں کا گوشت، تتر، بٹیر اور دلیر کا گوشت بڑا فائدہ مند ہے۔ مرغی کا شوربہ روغن زیتون میں پکا کر پلانا بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ دال مسور، کریلے، قیمہ، میتھی، پالک، ساگ، بینگن، انڈے، کھجور، دودھ اور پکوڑے وغیرہ بکثرت استعمال کرائیں۔ لیکن اگر شوگر کا مریض ہو تو وہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرے۔ قشری فالج۔ ناظرین، یہ فالج جسم کے بائیں طرف ہوتا ہے، جس سے اس طرف کے ہاتھ اور پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں۔ دل کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پیشاب زرد رنگ کا اور کم مقدار میں بار بار آنے لگتا ہے۔ ناظرین، گرمی سے ہونے والے اس فالج میں نبض دونوں کلائیوں پر دوسری انگلی پر شدید چلتی ہے، جبکہ پہلی انگلی پر نبض خاموش ہوتی ہے۔ اس فالج میں بلڈ پریشر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ناظرین، قشری فالج کے خاص طور پر 3 اسباب ہیں، جن میں نمبر 1 دماغ کی قشری جھلیوں کی سوزش، نمبر 2 تخدیر دماغ و اعصاب اور نمبر 3 تحلیل عضلات ہے۔ دماغ کی قشری جھلیوں کی سوزش کی وجہ سے ہونے والے فالج میں دماغ میں ایک ٹیس کا احساس ہوتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ لواحقین اٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ برین ہیمریج ہوا تھا اور اس کے بعد فالج کا حملہ ہوا ہے۔ فالج کی اس قسم میں مریض بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر کبھی ذرا ہوش آ جائے اور زبان کو فالج نہ ہوا ہو تو بے ربط باتیں کرتا ہے۔ اگر ذہین دماغ والا ہو تو اپنے ملنے والوں کو پہچان بھی لیتا ہے اور کبھی ہوش کی باتیں بھی کرتا ہے۔ ناظرین، اس فالج کی خاص علامت یہ ہے کہ دماغ کی شریان پھٹنے سے پہلے اسے کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہوتا ہے یا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو کر شریان کے پھٹنے سے فالج کا سبب بنا ہوتا ہے۔ اس مریض کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ روز ہوش اور بے ہوشی کے عالم میں رہنے کے بعد آخر کار 10-20 روز بعد موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر کبھی موت ٹل بھی جائے تو بقیہ زندگی ہذیانی کیفیت میں گزرتی ہے، دیوانوں کی سی کیفیت رہتی ہے اور اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ فالج کی اس قسم میں اعصاب دماغ میں تخدیر ہونے سے سن ہو جاتے ہیں، جس سے اعصاب کو ضرورت کے مطابق تغذیہ فراہم نہیں ہوتا، جس سے اعضاء سن ہونے لگتے ہیں، نسیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سن ہونا، کبھی ایک طرف کا بازو اور ٹانگ سن ہونے لگتی ہے۔ ایسی حالت خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن ایسے سن ہوتے ہیں کہ فالج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم میں نبض دونوں کلائیوں پر پہلی انگلی پر خاموش، جبکہ آخری 3 انگلیوں پر شدید چلتی ہے۔ پیشاب و پخانہ جلن کے ساتھ کم مقدار میں بار بار آنے لگتا ہے۔ بے چینی پائی جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، ہر کسی پر غصہ آتا ہے، شور وہ برداشت نہیں ہوتا، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ فالج کی اس قسم میں نخاعی عضلات میں تحلیل ہو جاتی ہے اور اس سے متعلقہ عصب مبتلا مرض ہو کر فالج پیدا کر دیتا ہے۔ اس فالج کی خاص علامت یہ ہے، جو حصہ مفلوج ہونا ہوتا ہے اس میں پھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، ٹانگیں پنڈلیاں درد کرتی ہیں، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، تھکاوٹ بہت جلد ہو جاتی ہے۔ نبض پہلی کلائی پر دوسری انگلی کے مقام پر پھیل کر چلتی ہے، جبکہ پہلی انگلی پر خاموش ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، پیشاب ہلکا زردی مائل بکثرت آتا ہے، کبھی کبھار پیشاب سفید بھی آتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس فالج میں اچانک ہی جسم کی ایک طرف پھڑکنے لگتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو بعد میں سن ہونے پر فالج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قشری فالج کی پہلی قسم، جس میں دماغی شریان پھٹنے سے فالج ہوتا ہے، اس کا علاج تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کوئی سبب پیدا کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس کے لیے آپ وہ ادویہ دے سکتے ہیں جو خون کو پتلا کرے۔ ہو سکتا ہے اس سے جمع ہوا خون تحلیل ہو کر کچھ بہتری کی امید ہو جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین، قشری فالج کی دوسری قسم کے علاج کے لیے گاؤزبان، گل گاؤزبان، گل بنفشہ، ختمی، خبازی اور اصل سوز برابر مقدار میں 1 گرام ڈال کر 1 کپ جوشاندہ پکا کر اس میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر مریض کو پلائیں۔ اس کے ساتھ حرام مغز پر شروع سے لے کر دمچی کی ہڈی تک روغن بادام اور کسٹر آئل برابر وزن ملا کر مالش کریں۔ جیسے ہی حالت بہتر ہو، قلب کو طاقت دینے کے لیے یقوتی 250 ملی گرام مربع آملہ سے دیں۔ قشری فالج کی تیسری قسم کے علاج کے لیے یقوتی 250 ملی گرام صبح و شام مربع آملہ کے ساتھ کھلانا مجرب علاج ہے۔ مریض کو ساتھ میں طوال مسک جواہر دار استعمال کروانا شروع کریں۔ مقامی موقع پر بادام روغن اور کسٹر آئل برابر وزن ملا کر مالش کرتے رہیں۔ قشری فالج کی دوسری قسم کے مریض کو مقوی اعصاب و دماغ غذائیں دیں، جن میں دودھ میں بادام روغن 1 چمچ ملا کر شہد سے میٹھا کر کے دیں۔ سبزیوں میں کدو، ٹنڈے، شلجم، مغز بکرا اور مغز بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھیل کر استعمال کرائیں۔ مالٹا، میٹھا، گرما، سردا اور خربوزہ ضرور استعمال کرائیں۔ ناظرین، قشری فالج کی تیسری قسم کے مریض کو مفرح قلب غذائیں دیں۔ صبح ناشتے میں مربع آملہ، مربع حریر، مربع بی اور مربع سیب ان کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اوپر سے شربت انجبار لیموں نچوڑ کر پلا دیں۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے اور مکئی کھلائیں۔ پھلوں میں الائچی، جامن، آلو بخارا، سیب، انار، کندہاری، مکئی اور باجرے کی روٹی کھلانا مفید ہے۔ نچلے دھڑ کا فالج، اسے فالج اسفل فی کہتے ہیں۔ اس فالج میں زیر ناف کچھ اعضاء مثلاً مکر، اعضائے تناسل اور دونوں طرف کی ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس فالج کے اسباب زیادہ تر حادثاتی ہیں۔ اچانک گرنے کی صورت میں چوٹ لگنے سے یا حرام مغز میں کوئی چیز چبھ جانے سے، ریڑھ کی ہڈی میں غلط جگہ پر انجیکشن لگنے سے یہ فالج پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس فالج کے اکثر ایسے مریض نظر آتے ہیں جن سے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی کمر میں درد رہتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی سے مواد لے کر چیک کریں گے، جس سے درد کی وجہ پتہ چلے گی۔ پھر ڈاکٹر نے ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگایا، اس پر وہیں پر نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ایسے کئی مریض مشاہدے میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہات میں ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے سے حادثاتی طور پر فالج اسفل ہو جاتا ہے۔ اکثر ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں کارٹلیج بون گھس جاتی ہے اور اول تو کمر درد رہتی ہے، پھر اچانک ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگیں پہلے سن ہوتی ہیں، پھر بعد میں فالج ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب کارٹلیج بون گھس جاتی ہے تو اس کے درمیان سے گزرنے والا حرام مغز موہروں کا دباؤ آنے سے زخمی ہو کر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور اس طرح نچلے دھڑ کا فالج ہو جاتا ہے۔ فالج کی اس قسم کا علاج ناممکن تو نہیں، لیکن نہایت مشکل ضرور ہے۔ فالج اسفل کے علاج میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں سے جو حرام مغز کی شاخیں گزر رہی ہیں، یہ ایک جلی میں ملفوف ہوتی ہیں۔ اس جلی کو اگر سوئی کی نوک کا 1000واں حصہ بھی ٹچ کر گیا، نچلا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگوانے سے گریز کریں یا بہت ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کر کے اس سے یہ انجیکشن لگوائیں۔ فالج اسفل کے علاج کے لیے یہ نسخہ نوٹ فرما لیں، جس میں ہلدی 50 گرام، برگ مدار 50 گرام، سوڈا خوردنی 25 گرام، سہاگا سفید 25 گرام، سب چیزوں کو باریک صفوف کر لیں۔ 1 گرام صفوف صبح اور 1 دوپہر اور 1 شام کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اس کے ساتھ مریض کو یہ غذائیں استعمال کرائیں جن میں مربع آملہ، مربع سیب، مربع بی، مربع حریر، بادیان خطائی اور الائچی سفید کا قہوہ، انجبار اور بور کی داڑھی کا قہوہ، مٹر، لوبیا، ہرا چھولیا، چنے بھنے ہوئے،
چنے شوربے والے، آلو گوبھی، کچنار، سیم پھلی، مکئی اور باجرے کی روٹی، یہ غذائیں فالج اسفل میں مفید ہیں۔ اس کے علاوہ فالج اسفل میں پھلوں میں فالسا، ترش انار، جامن، چکوترا، مالٹا، شہتوت، خربوزہ، کھجوریں، کاجو، پپیتا، چلگوزے، اخروٹ، کشمش اور چیکو کھلانا مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔